صلہ رحمی کیسے ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کیا رشتہ داروں کی معمولی مدد کرنا بھی صلہ رحمی ہے؟ ماریا صاحبہ انڈیا سے۔ صلہ کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، وصل سے نکلا یہ لفظ، وصل۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا، یعنی وہ جڑ گئے اللہ میاں سے، تو مجھے پارسل موصول ہوا ہے کہتے ہیں نا، یعنی مجھ تک پہنچ گیا ہے، مجھ سے مل گیا ہے۔ تو وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا، صلہ اسی سے نکلا ہے۔ رحم رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، تو رحمی یہ نسبت کیا ہے رشتہ داری کو جوڑنا۔ تو صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس سے وہ آپ سے جڑے رہیں، اس کو کہتے ہیں۔ اب جوڑنا کیسے ہے؟ یہ عرف کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے فلاں رشتہ دار کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے، فلاں رشتہ دار کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے، تو ہر ایک کا الگ طریقہ ہوتا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا۔ اگر کوئی رشتہ دار بہت مالدار ہے، اسے آپ 1000 روپے گفٹ دیں گے تو وہ جڑنے کے بجائے ٹوٹے گا، وہ کہے گا میں کروڑوں روپے کماتا ہوں، تم 1000 روپے دے کے میری مدد کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ تو وہاں یہ 1000 روپے دینا جوڑ کے بجائے ہو سکتا ہے توڑ کا ذریعہ بن جائے۔ بہن کو وراثت نہ دینا اور عید بقرعید پہ پیسے دے دے کے اس کو ٹرخانہ تحفے دے دے کے، تو یہ بھی آپ گفٹ تو دے رہے ہیں لیکن بجائے جڑنے کے ٹوٹ رہا ہے رشتہ۔ وجہ اس کی وہ کہے کہ میری طارق روڈ کی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بس عید بقرعید پہ کوئی تھوڑے بہت گفٹ بھیج دیتا ہے یہ۔ تو جوڑ جو ہے نا، جہاں بھی کوئی عمل جس سے جڑے، رشتہ داروں میں محبت پیدا ہو، اس کو صلہ رحمی کہا جائے گا۔ تو یہ کبھی ہدیے دے کر ہوتی ہے، آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، آپ ان کو گفٹ دیں گے، پیسے دیں گے۔ اچھا، میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جتنا رشتہ پیسوں سے جڑتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں جڑتا۔ دیکھو، لوگ تنخواہوں کے چکر میں پورے مہینے آفس جاتے ہیں نا، کیونکہ مہینے کے بعد ان کو پیسے ملتے ہیں باس کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے۔ تو یہ جو لفافہ ان کو ملتا ہے یا چیک ملتا ہے ان کو، یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، یہ پیسے ان کو ایسا جوڑتے ہیں کہ صبح روزانہ 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک وہ آفس میں چپک کے بیٹھے رہتے ہیں کرسی پہ۔ تو پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ایلفی کی طرح جوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے روکھڑا خرچ کریں، میں لوگوں سے کہتا ہوں پیسہ دیں ان کو۔ آج کنجوسی اتنی ہے کہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ بھائی کو چاہیے وہ لفافے میں پیسے ڈال کے بھائی کو گفٹ کر دے۔ ابا کو اگر آپ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، ابا آپ سے خوش نہیں ہے، تو لفافے میں پیسے ڈال کے ابا کو گفٹ کر دیں کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ والدہ سے چاہتے ہیں تعلقات اچھے رہیں تو پیسے ڈالیں لفافے میں، امی کو گفٹ کر دیں۔ تو بیگم سے چاہتے ہیں تعلقات اچھے رہیں تو لفافے میں جو نان نفقے کے علاوہ کچھ پیسے ڈال کے کبھی کبھار دے دیا کریں۔ تو یہ روکھڑا ایسی چیز ہے کہ یہ انسانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ میں نے بڑی بڑی دشمنیاں دیکھی ہیں کہ لوگوں میں بڑے اختلافات تھے، پھڈے تھے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، عزتوں کا جنازہ نکالنا۔ تو میرے پاس آئے، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ اپنے بھائی کو، اپنی فلاں بہن کو جو آپ کے صبح و شام خلاف بولتی ہے، یا آپ کی فلانی ممانی یا چچی جو بھی صبح و شام آپ کے خلاف آپ کی جڑیں کاٹتی ہیں، لفافے میں پیسے ڈال کے چپکے سے پارسل کر دیا کرو۔ تو وہ کہتے ہیں ایسا، یہ ہم نے جب یہ عمل کیا تو ایسے جیسے آگ پہ کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ تو اس لیے سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جوڑتی ہے وہ ہے ہدیہ، اور ہدیے میں بھی پیسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اگر آپ غریب ہیں، گفٹ دینے کی آپ میں سکت نہیں ہے، پیسے دینے کی سکت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الارحام ولو بالسلام، رشتوں کو تر رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں کنجوسوں کے لیے بھی ایک پیکج دیا ہے کہ اگر گفٹ نہیں نکلتا جیب سے تو سلام کر لیا کرو، ہر تھوڑے دن کے بعد فون کر لیا، بھائی اپنی بہن کو فون کر لیا، اور بھائی خیریت، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کہے بھائی خیریت آج کیسے پوچھا؟ بس ویسے ہی پوچھا، یاد آ رہی تھی، تو آپ میری سسٹر ہیں، ماشاءاللہ آپ میری بہن ہیں۔ میں نے کہا بہت دن ہو گئے، ہیلو ہائے، اور بچے کیسے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ویسے ہی سلام کر لیا جائے، اور والدین کو سلام کیا جائے، بھائی بہنوں کو سلام کیا جائے، کبھی ان کی دعوت کر لی، بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے کا جو سب سے ادنا طریقہ ہے نا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ ہے سلام۔ تو چپ گونگے کے بن کے نہ بیٹھے رہا کریں۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، خونی رشتوں سے سلام دعائی نہیں ہوتی، بات ہی نہیں ہوتی، تو یہ چیز قابل اصلاح ہے۔ تو آپ کو اب میرا خیال ہے صلہ رحمی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح بھی رشتہ داری کو جوڑا جا سکتا ہے اس طرح سے اس عمل کا نام صلہ رحمی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو رشتے توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ قطع رحمی کہلاتی ہے۔ صلہ رحمی کے اپوزٹ ہے قطع رحمی۔
تو غیبتیں، بہتان تراشیاں، ایک دوسرے کے عیوب سے پردہ اٹھانا، اگر آپ کو کسی کا عیب نظر آئے تو چھپائیں اس کو، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، اور کنجوسی کرنا، ان پہ خرچ نہ کرنا، ان کی وراثت کھا جانا، ان کا حق کھا جانا، قرضہ لے لینا۔ اچھا یہ بھی لوگ ایک چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم کسی سے قرضہ مانگیں، اگر وہ نہیں دے گا تو رشتہ داری ٹوٹے گی۔ ایسا نہیں ہے، قرضہ مانگنے سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو خرچ کریں، خام خواہ میں رشتہ داروں سے مانگا نہ کریں۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا عربی میں، اور مقراض قینچی کو کہتے ہیں۔ تو قرض جو ہے نا وہ رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو قرضہ نہ مانگا کریں۔ جو اللہ نے دیا ہے، بس جو آپ کی پینٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ یہی ہیں، مانگے نہیں کسی سے۔ جہاں آپ نے بڑے بھائی سے پیسے لیے، چھوٹے بھائی سے پیسے لیے، فلانے سے پیسے لیے، ڈمکانے سے پیسے لیے، وہ کھا جاتا ہے انسان، پھر وقت پہ ادا ہوتے نہیں ہیں، پھر وہ غیبتیں، یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ بندہ ایسا ہے، تو اور پھر اپنے خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں تو لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، جی قرضہ چاہیے تو کیا کرنا ہے جی، وہ علاج کرنا ہے جی، ہم والدہ کینسر کی پیشنٹ ہے، ان کا علاج کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی گاڑی بیچ کے علاج کرو پہلے، ٹھیک ہے نا، W11 میں جایا کرو، گاڑی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ دیوالیہ ہو جائے نا، پھر جا کے قرضہ مانگا کریں کسی سے، پھر مانگتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ جب تک گھر بھی بیچ دو اپنا ذاتی گھر، کوئی انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرضہ چاہیے، آپ کو کوئی مسائل ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اپنا ذاتی گھر بیچ دیں، کرائے پر آ جائیں۔ تو جب تک ساری چیزیں بیچ بوجھ کے، جب تک آپ اپنی جیب سے جب تک خرچ کر سکتے ہیں، آپ کسی سے مانگے نہیں۔ مانگنے سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے، کیونکہ مانگنے کے بعد لوگ ٹائم پہ چیزیں ادا نہیں کرتے، پھر ایک دوسرے کی غیبتیں، لڑائیاں، میں گھروں میں دیکھ رہا ہوں قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے مالی معاملات میں 1 نمبر رہیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ جمعے کے خطبے میں ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ جمیل انصاری، ناگپور، انڈیا سے۔ جمعے کے خطبے کے دوران بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو نماز کی طرح باندھ لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض کو دیکھا ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے میں کھول دیتے ہیں، بعض الٹا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب فضول یعنی غلط چیزیں ہیں۔ فضول تو نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط چیزیں، غیر ثابت چیزیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ادب ہمیں نہیں بتایا ہے۔ بس خطبے میں تمیز سے بیٹھیں، جس طرح آپ کو بیٹھنا سکون میں لگتا ہے، 2 زانوں بیٹھ جائیں، 4 زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح سے آپ کو اطمینان ہو، کیونکہ آپ نے بس خطبہ سننے کو فوکس کرنا ہے۔ تو اس میں ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کو دھمکیاں نہ دینا شروع کر دیں۔ جمعے کے دوران بات چیت کرنا بھی خطبے کے دوران ناجائز ہے، تو بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ چھوڑ دو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، جو جتنا اسلاف سے ثابت ہے، نبی سے ثابت ہے، بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ وہی کریں گے جو نبی نے کیا ہے۔